حضرت سیدنا باجید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک ہے. ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، بڑے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں. کہا بھی بتا تو صحیح کس چیز کی توبہ ہے؟ اس نے کہا جی میں کفن چور ہوں، کوئی جنازہ پڑتا میں پیچھے آ جاتا، قبر میں میت کو دفن کیا جاتا، سبھی چلے جاتے، میں نشان لگا کے واپس مڑ جاتا، رات ہوتی آتا، قبر کو سر کی طرف سے میں سرہانے کی طرف سے کھولتا، قبر میں داخل ہوتا، میں کفن اتار لیتا اور وہ کفن لے کے بازار میں بیچ دیتا. 1000 مسلمان میتوں کے میں نے کفن اتارے ہیں. جن مسلمان میتوں کے میں نے کفن اتارے ہیں ان میں سے فقط 2 مسلمان میتیں ایسی تھیں جن کا رخ جانب قبلہ تھا. باقی دفن کرنے کے بعد ملائک نے ان کی گردنیں مروڑ کر ان کے رخ کعبے سے ہٹا دیے. میں اس بات سے پریشان ہوا اور یہی بات میری توبہ کا باعث بنی ہے کہ قبر میں رخ کعبہ سے پھیر دیا گیا. حالانکہ جب مسلمان میت کو دفن کیا جاتا ہے تو پھر شریعت مطہرہ کے مطابق اس کا رخ کعبہ کی طرف کیا جاتا ہے، مگر ملائک کو حکم ہوا کہ 1000 میں سے فقط 2 کے رہنے دینا، باقی سب کے رخ جو ہیں وہ گردنیں مروڑ کر کعبے سے ہٹا دیے جائیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی قبلے کی طرف رخ نہیں کیا ہوگا، نفس کا رخ خواہشات کی طرف تو کیا ہوگا، دنیاوی لہب و لعب کی طرف تو کیا ہوگا، مگر اللہ کی طرف کبھی سجدہ ریزی کرنے کے لیے وہ مائل اور قائل ہی نہیں ہوئے ہوں گے، اور یا قرآن کی طرف انہوں نے رخ کبھی زندگی میں نہیں کیا ہوگا. اور جس کی زندگی اس طور پر گزرے کہ اس کا رخ اللہ کے گھر کی طرف نہ ہو، کعبہ کی طرف نہ ہو، جو زندگی جو گزارے کہ اس کا رخ کبھی اللہ کے قرآن کی طرف نہ ہو، تو پھر قبر میں جب وہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہی، چونکہ رب غیرت والا ہے، پھر رب کی طرف سے یہی حکم ہوتا ہے کہ جب رب نے زندگی میں تمہارا رخ اپنی طرف گوارا نہیں کیا تو آج رب کی رحمت کا رخ تمہاری طرف کیسے ہوگا. آقا کریم کا فرمان ذیشان یہاں پہ اس بات کی رہنمائی کے لیے کافی و وافی ہے. آقا نے فرمایا من جعلہ امامہ قائدہ الی الجنہ، جس نے زندگی میں اپنا رخ قرآن کی طرف کیا، قرآن کو اپنا امام بنایا، قیامت سے قبل جب قبروں سے میتوں کو اٹھنے کا حکم ہوگا، قرآن ان میتوں کے سرہانے کھڑا ہوگا جنہوں نے زندگی میں قرآن کی طرف رخ کیا ہوگا. قرآن کہے گا تو نے دنیا میں مجھے اپنا امام بنایا، آج بھی میں تیرا امام بنتا ہوں، تو میرے پیچھے پیچھے آ، اور قرآن اس کو لے کر جنت تک چلا جائے گا. اور آقا نے فرمایا من جعلہ خلف ظہرہ، جس نے دنیا میں قرآن سے منہ موڑے رکھا، قرآن کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا کہ اپنے معاملات میں قرآن کی نہ مانی، اپنے نفس کی مانی، اپنے کاروبار میں، روزگار میں، معاش میں، رزق کمانے میں، شادی بیاہ کے معاملات میں، رشتہ داری میں، اپنی غمی اور خوشی کے اوقات میں اس نے قرآن کی طرف تو رخ نہیں کیا. اس کے نفس نے قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا کہ قرآن کیا کہتا ہے، اس بات کی پرواہ نہ کی، قرآن کی طرف رخ نہ کیا. نبیوں کے تاجدار نے فرمایا کہ قرآن کو جس نے من جعلہ خلف ظہرہ، اپنی پشت پیچھے پھینک دیا اور قرآن کی طرف رخ نہ کیا، ساقہ الی النار، وہ قبر سے نکلے گا، قرآن اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہوگا اور کہے گا دنیا میں مجھے تو نے پیچھے پھینکا تھا نا، میری طرف رخ نہیں کیا، آج بھی میں تیرے پیچھے ہوں. اور قرآن ہانکتا ہوا ایسے شخص کو دوزخ کے گڑھے تک لے جائے گا. آج موقع غنیمت جانے بندگان خدا، وقت ہے کہ اللہ کے احکام کی طرف اپنے ظاہر و باطن کا رخ کیا جائے. اور اللہ کا قرآن بھی تو یہی فرماتا ہے من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اللہ کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیا. کیا مطلب؟ جس نے اپنا رخ احکام خداوندی کی طرف کیا یا رضائے الہیہ کی اور خوشنودی الہیہ کے حصول کی طرف جس نے اپنا رخ کیا،
وہی حقیقت میں محسن ہے۔ اور محسن کی تعریف کیا ہے؟ یہ لفظ تو محسن آپ نے سن لیا، مگر اس کی تعریف سننی ہے تو حدیث جبریل پڑھیں۔ جب جبریل امین نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے، یعنی محسن کون ہے؟ آقا نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تیرا معیار اس نہج کا نہ ہو کہ تو اللہ کو عبادت میں نہ دیکھ سکے اور یہ تصور نہ باندھ سکے، پھر کم از کم اتنا تصور تو باندھ کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر عبادت کا یہ معیار ہو جائے تو پھر احسان کے درجے پہ بندہ فائز ہوتا ہے، اور پھر اس کا رخ جو ہے وہ اللہ کی رضا کی طرف ہوتا ہے۔ اور یقیناً جس کا رخ دنیا میں رب کی طرف رہا، قبر میں اس کے رخ کو پھیرا نہیں جائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ اس دور کی بات ہے جب انٹرنیٹ نہیں تھا، حضرت باعث بستامی کے دور کی، کہ 1000 میں سے 2 کے چہرے قائم رہے، بقیوں کے پھیر دیے گئے۔ آج تو کسی کا رخ جو ہے وہ بلین کی طرف ہوا پڑا ہے، کسی کا رخ سنوکر کی طرف ہے، کسی کا رخ کرکٹ کے میدان میں میچ کی طرف لگا ہوا ہے، کوئی نمازیں چھوڑ کے تاش کی بازی پہ لگا ہوا ہے، کسی کا رخ پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا کی طرف ہے۔ یہ معاملات جو ہیں، کسی کا رخ جو ہے وہ گھر میں چھت پر 2 ڈش انٹینے پڑے ہیں اور کیبل کی طرف رخ ہے، اور ٹی وی پر سٹار پلس کے ڈراموں کی طرف رخ ہے۔ ایسی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو میں یہ گزارش کروں گا، آج موقع غنیمت جانے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے احکام کی طرف رخ کیجیے، تاکہ قبر میں جاتے ہوئے ہمارا رخ کعبہ کی طرف قائم و دائم رہ سکے۔